BBC اردو کے پروگرام سیربین میں خوش آمدید. ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں عالیہ ناز کی. لاہور کے پارک میں ہنستے کھیلتے بچوں پر دہشت گردوں کا حملہ. کیا آپریشن ضرب عضب کا دائرہ پنجاب تک پھیلانے کا وقت آ گیا ہے؟ BBC کو ایسے شواہد ملے ہیں جو ظاہر کرتے ہیں کہ یمن پر سعودی عرب کی قیادت میں اتحادی افواج برطانیہ اور امریکہ کا بنا ہوا گولہ بارود استعمال کر رہی ہیں. اور شام کے تاریخی شہر پلمائرا کو دولت اسلامیہ کے قبضے سے آزاد کروا لیا گیا. حکام کے مطابق وہاں توقع سے کم تباہی ہوئی ہے. گلشن اقبال پارک میں اتوار کو ہونے والے بم دھماکے کے نتیجے میں ہلاکتوں کی تعداد 70 سے تجاوز کر گئی ہے. اس حملے میں 300 سے زیادہ افراد زخمی بھی ہوئے ہیں، جن میں سے بہت سوں کی حالت تشویشناک ہے. ہلاک ہونے والوں میں مسیحی برادری کے افراد بھی شامل ہیں. پوپ فرانسس نے پاکستانی حکام پر زور دیا ہے کہ وہ مذہبی اقلیتوں کو تحفظ فراہم کرے. دوسری جانب سیکیورٹی اداروں نے پنجاب کے مختلف علاقوں میں کارروائیوں کا آغاز کیا ہے. لاہور سے رفعت اللہ اورکزئی. گلشن اقبال پارک حملے میں ہلاک ہونے والوں کی تدفین کا سلسلہ آج تمام دن جاری رہا. یوحان آباد کے اس قبرستان میں 5 افراد کو سپرد خاک کیا گیا ہے. یہاں جمع ہونے والے اکثر مسیحی برادری کے افراد کل کے حملے کے بعد سے خاصی غصے میں دکھائی دیے. یہ آپ کی حکومت کو بتاؤ، ہمیں کیا بتائیں، ہم سے کیا پوچھتے ہیں؟ اپنی حکومت سے پوچھ کے کیا ہمارے ساتھ کر رہے ہیں؟ یہ اپنے ساتھ کے کسی کے ساتھ ہی نہیں کچھ کرتی. یہ کرسچن ان کو نظر آتے ہیں. یہ ہمارے بیٹے اور بیٹیاں جو ہے ان کو یہ قربانی دینے کے لیے ملے ہیں. وزیر اعظم نواز شریف نے آج لاہور میں ایک اعلیٰ سطحی اجلاس کی صدارت کی، جس میں انہیں گلشن اقبال پارک حملے میں تفتیش سے متعلق بریفنگ دی گئی. صوبائی حکومت کے مطابق اس حملے کے بعد سے لاہور میں وسیع پیمانے پر کارروائیوں کا آغاز کیا گیا ہے. یہ کرسچنز پہ حملہ نہیں ہے بھائی، نمبر 1 یہ پاکستانیوں پر حملہ ہے. اور عرض یہ ہے کہ پاکستانیوں پر حملہ ہے اور پاکستانیت کے خلاف حملہ ہے، پاکستان کی آئیڈینٹی پر حملہ ہے. تو اس میں کوئی کرسچن اور مسلمان نہیں ہے. بہت کم تعداد ہے ان لوگوں کی جو کرسچنز ہیں، مطلب آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے. یہ گلشن اقبال پارک کی وہ جگہ ہے جہاں گزشتہ روز خودکش حملہ کیا گیا تھا. کل سے یہ پارک عام لوگوں کے لیے بند کر دیا گیا ہے. آج سارا دن تحقیقاتی اداروں کے اہلکار جائے وقوع سے شواہد اکٹھے کرتے رہے، لیکن ابھی تک تفتیش میں کوئی خاص پیش رفت دیکھنے میں نہیں آئی ہے. پنجاب میں ایک عرصے سے دہشت گردوں کے خلاف کارروائیوں کے لیے ملک بھر سے آوازیں اٹھتی رہی ہے. تاہم صوبائی حکومت دہشت گردوں کی موجودگی سے انکار کرتی رہی ہے. ہم حکومت سے ریکویسٹ کریں گے کہ جس طرح باقی جگہوں پہ جن کو حساس قرار دے کے آپریشن ہوتا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ پنجاب میں بھی آپریشن ہونا چاہیے تاکہ دہشت گردوں کو پکڑا جائے، تاکہ دہشت گردی کے واقعات نہ ہو سکیں، بند ہو جائیں. اکثر لوگوں کا خیال ہے کہ اگر پنجاب میں شدت پسند تنظیموں کے خلاف منظم کارروائیاں پہلے کر لی جاتی تو شاید آج یہ جانیں بچائی جا سکتی تھیں. رفعت اللہ اورکزئی، BBC نیوز، لاہور. جماعت الاحرار نے لاہور میں خودکش حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے. آئیے ایک نظر اس گروپ اور اس کی حالیہ کارروائیوں پر ڈالتے ہیں. جماعت الاحرار نے کل عدم تحریک طالبان پاکستان سے اگست 2014 میں علیحدگی اختیار کی. جماعت الاحرار کے حالیہ قائم مقام امیر اسد آفریدی ہیں اور اس گروہ کے ترجمان احسان اللہ احسان ہیں. نومبر 2014 میں علیحدگی کے فوراً بعد جماعت الاحرار نے اپنا پہلا بڑا حملہ لاہور کے قریب واگا بارڈر پر کیا تھا، جس میں 50 سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے تھے. فروری 2015 میں لاہور کے علاقے پولیس لائنز قلعہ گجر سنگھ کے قریب خودکش دھماکے سے کم از کم 4 افراد ہلاک جبکہ متعدد زخمی ہوئے. مارچ 2015 میں جماعت الاحرار نے لاہور کے یوحان آباد علاقے کے 2 چرچوں پر حملے کیے، جس میں کم از کم 15 افراد ہلاک ہوئے تھے. اور اب مارچ 2016 میں لاہور کے گلشن اقبال پارک میں خودکش حملہ، جس میں 70 سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے ہیں. اور اسی بارے میں مزید بات کرنے کے لیے اس وقت میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں BBC اردو کے آصف فاروقی، اور لاہور سے ہمارے ساتھ براہ راست موجود ہیں نامہ نگار شاہ زیب جیلانی. شاہ زیب، آپ لاہور میں ہیں، کچھ کارروائیاں ہوئی ہیں، گرفتاریوں کی اطلاعات ہیں، تازہ ترین صورتحال کیا ہے؟ دیکھیے، پچھلے کئی گھنٹوں میں یہ رپورٹس آتی رہی ہیں کہ لاہور، فیصل آباد، ملتان میں سیکیورٹی اداروں نے چھاپے مارے ہیں، وہاں سے کئی مشتبہ افراد کو گرفتار کیا گیا ہے. ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ رپورٹیں بھی چل رہی ہیں کہ پاکستانی فوج نے فیصلہ کر لیا ہے
کہ اس قسم کی کارروائیوں میں مزید تیزی لائی جائے اور انٹیلیجنس بیس آپریشن جو کہ ہم کراچی میں دیکھتے آئے ہیں، بلوچستان میں دیکھتے آئے ہیں، کہ اس نوعیت کے آپریشنز میں اب پنجاب میں بھی تیزی لائی جائے۔ آصف، یہ جو کارروائیاں ہو رہی ہیں جن کا ذکر ابھی شاہ زیب نے کیا، ایسا نہیں لگتا یہ بہت پہلے ہو جانی چاہیے تھی، دیر ہو گئی ہے؟ جی عالیہ، اب یہ بات تو ہم کئی سالوں سے سن رہے تھے کہ جو پنجاب کا صوبہ ہے اور اس کے خاص طور پہ جو جنوبی اضلاع ہے وہاں پہ شدت پسندی پنپ رہی ہے۔ بعض لوگ تو ان علاقوں کو شدت پسندی کی نرسریاں بھی قرار دیتے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جو تحریک طالبان پاکستان کالعدم تنظیم ہے اس کے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ انہی علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو سننے میں تو یہ آ رہا تھا کہ یہ جب پشاور کا حملہ ہوا تھا اس کے بعد پنجاب میں بھی اس کا دائرہ بڑھانا تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اس کی وجہ جو بظاہر اس وقت سمجھ میں آتی ہے وہ یہی ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ اپنا قلعہ کہتی ہے پنجاب کو اور وہ اپنا مضبوط گڑھ سمجھتی ہے۔ وہ شاید نہیں چاہتی کہ کسی طرح کی ڈی اسٹیبلائزیشن یا عدم استحکام کا شکار ہو یہ صوبہ۔ اور ظاہر ہے جب ملٹری آپریشن ہوگا، چاہے وہ انٹیلیجنس بیسڈ ہو چاہے محدود پیمانے پر ہو، لیکن جب بہت بڑے طبقہ ہے یہ پنجاب میں جو شدت پسند لوگ ہیں ان کے خلاف جب کارروائی ہوگی تو سیاسی اور دوسری طرح کا بھی عدم استحکام تو پیدا ہوگا جو کہ مسلم لیگ کی حکومت شاید نہیں چاہتی۔ اور شاہ زیب، اگر پنجاب میں آپریشن ہوتا بھی ہے تو جیسا وزیرستان میں آپریشن ہے اس کی شکل ویسی تو نہیں ہوگی؟ نہیں، ظاہر ایسی نہیں ہوگی کیونکہ وہاں پہ تو جو ضرب عزم ہے وہ تو جنگ کا ماحول ہے، بمباری ہوئی وہاں پہ۔ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کا مطلب ہے کہ کراچی کی مثال سامنے رکھ لیں کہ اتنا بڑا شہر ہے اور وہاں پہ پچھلے 2 سال سے رینجرز انٹیلیجنس کی بنیاد پہ جاتے ہیں، کہیں پہ مقابلہ ہوتا ہے، کہیں پہ لوگ مارے جاتے ہیں اور شہر بھی چل رہا ہے اور یہ کارروائیاں بھی ساتھ ساتھ میں چل رہی ہیں۔ پنجاب میں اگر کچھ ایسی کارروائی ہونے جا رہی ہے تو وہ اس نوعیت کی ہوگی۔ اور شاہ زیب، پنجاب کی حکومت جیسے کہ بھی بات ہو رہی تھی ویسے تو ریزسٹ کرتی آئی ہے آپریشن کی جو بات ہے اسے، کیا اب وہ آپ کو بدلتا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں، یہ بھی ایک تاثر ہے کہ گورنمنٹ نے ریزسٹ کیا ہے۔ اگر آپ ان سے فارملی بات کریں وزیروں سے، مشیروں سے، تو وہ کہیں گے کہ نہیں ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے اور یہ تو ہونا چاہیے، جو بھی ملکوں کو آپ کے مفاد میں ہے وہ ہونا چاہیے۔ لیکن جب اس طرح کے واقعات ہوں گے جس میں اتنے سارے بچے مارے جائیں گے تو ظاہر ہے کہ ایک فضا بنے گی کہ نہیں، فوج کو معاملات سنبھالنے چاہیے، فوج کے لیے راہ ہموار ہوگی کہ اس کی کارروائیوں میں تیزی آئے۔ جی، لاہور سے شاہ زیب جیلانی ہم سے بات کرنے کا بہت شکریہ۔ آصف، آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے، آپ سے بات جاری رکھیں گے، لیکن آئیے پہلے اسلام آباد چلتے ہیں۔ سابق گورنر پنجاب سلمان تاثیر کے قاتل ممتاز قادری کے حامیوں کا دھرنا اسلام آباد کے ڈی چوک میں آج دوسرے روز بھی جاری رہا۔ دھرنا دینے والوں کا کہنا ہے کہ جب تک ان کے 10 نکاتی مطالبات مانے نہیں جاتے وہ پارلیمنٹ کے سامنے بیٹھے رہیں گے۔ اب سے کچھ دیر پہلے ہمارے ساتھی عنبر شمسی نے اسلام آباد کے ڈی چوک میں صورتحال کا جائزہ لیا۔ 2014 کے دھرنے کے مناظر پھر دوبارہ کچھ تازہ ہو گئے ہیں۔ یہاں ہزاروں کی تعداد میں ممتاز قادری کے حامی رات سے جمع ہیں اور انہوں نے اپنے مطالبات حکومت کو پیش کر دیے ہیں۔ مظاہرین کے 10 مطالبوں میں ایک یہ ہے کہ فی الفور شریعہ قانون کا نفاذ ہو اور ناموس رسالت قانون میں کسی قسم کی تبدیلی نہ ہو۔ یہ ہمارے مطالبات تو طے شدہ تھے، تو اس بنیاد پر حکومت نے ان کی طرف توجہ نہیں کی اور ہم نے پھر یہ مارچ کیا اور دھرنے کا جو ہے یہ اہتمام کیا۔ پھر بھی ہمارے مطالبات تو اصل حکومت سے ہیں، فوج سے تو یہ ہے کہ وہ گارنٹی دے، ہمیں توقع ہے انشاءاللہ وہ اس میں کردار ادا کریں کہ ہم نے اس وطن کے ساتھ۔ لیکن حکومت کے لیے یہ مطالبات ماننا یا عمل ان پہ کرنا شاید مشکل ہو جائے گا۔ ان کے قائدین کا کہنا ہے کہ وہ فوج کی گارنٹی چاہتے ہیں۔ اسلام آباد سے عنبر شمسی۔ پاکستان کی مجموعی سیکیورٹی صورتحال پر ہم آصف فاروقی سے بات کر رہے ہیں۔ آصف، کل کا جو دن تھا اگر آپ دیکھیں تو ریاست کہیں نظر نہیں آ رہی تھی پاکستان میں۔ کراچی میں پریس کلب پر حملہ ہوا، لاہور میں یہ حملہ ہوا، اسلام آباد میں پارلیمنٹ کے باہر دھرنا شروع ہو گیا۔ اسلام آباد کا جہاں تک ذکر ہے، ریاست کا پر وقت رد عمل نظر کیوں نہیں آیا؟ دیکھیے، جب بھی اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے جس میں آپ یہ کہہ لیجئے کہ ایک طرح سے ریاست ناکام ہو جاتی ہے کسی ایک موضوع پر، اس میں 2 صورتیں ہی ہوتی ہیں، یا تو ان میں صلاحیت کی کمی ہے یا عزم کی کمی ہے۔ اور یہ کل جو شروع ہوا کام راولپنڈی میں اور پھر وہ اسلام آباد تک پہنچا، اس میں یہ دونوں چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں کہ وہاں پہ عزم کی بھی کمی تھی اور صلاحیت کی بھی کمی تھی۔ ہم نے وہاں پہ دیکھا کہ کنٹینرز تو لگا دیے گئے لیکن جتنی مطلوبہ تعداد
میں وہاں پہ اہلکاروں کو موجود ہونا چاہیے تھا اور جس طرح کا اکوپمنٹ ان کے پاس ہونا چاہیے تھا وہ لوگوں کے پاس نہیں تھا، کیونکہ یہ بات تو کسی سے ڈھکی چھپی نہیں تھی کہ 15 یا 20 ہزار لوگوں نے تو وہاں پہ جمع ہونا ہی ہے، اور وہ لوگ اعلان کر چکے تھے کہ اس کے بعد وہ اسلام آباد جائیں گے۔ سیاسی عزم کی بھی کمی نظر آتی ہے، کیونکہ گورنمنٹ رات گئے تک ان کا کوئی وجود نظر نہیں آیا، کوئی وزیر داخلہ نظر نہیں آئے، وزیر اعظم نظر نہیں آئے۔ آصف فاروقی، ہم سے بات کرنے کا بہت شکریہ۔ اسی موضوع پر ہمارے سوشل میڈیا صفحات پر بھی لوگ اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں۔ نجم ثاقب راولپنڈی سے لکھتے ہیں، حکومت اور عوام مل کر ہی ملک سے انتہا پسندی کو ختم کر سکتے ہیں۔ محمد زبیر جدہ سے لکھتے ہیں، لاہور بم دھماکہ حال ہی میں پاکستان سے گرفتار کیے جانے والے انڈین خفیہ ایجنسی کے اہلکار کی گرفتاری کا رد عمل ہے۔ اور سیف اللہ ورک کہتے ہیں کہ لاہور کو دہشت گردوں نے نشانہ بنایا ہے، جبکہ اسلام آباد کو عوام خود آگ لگا رہے ہیں۔ آپ بی بی سی اردو کا پروگرام سیربین دیکھ رہے ہیں۔ پروگرام میں آگے چل کر دیکھیے گا، یمن پر سعودی عرب کی بمباری لیکن گولے برطانیہ اور امریکہ کے۔ اور شام کی تاریخی شہر پلمائرا کو دولت اسلامیہ سے نجات ملی، اب تباہی کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ بی بی سی اردو کے پروگرام سیربین میں ایک بار پھر خوش آمدید، میں ہوں عالیہ ناز کی۔ بی بی سی نے ایسے شواہد دیکھے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ سعودی عرب کی قیادت میں یمن میں ایک فیکٹری پر فضائی حملوں میں برطانیہ اور امریکہ میں بنائے گئے بم استعمال کیے گئے تھے۔ نامہ نگار اورلا گیورن کی رپورٹ پیش کر رہی ہیں قندیل شام۔ یہ کہنا مشکل ہے کہ پہاڑ کی چوٹی پر قائم اس قدیم تاریخی قلعے کو کیوں نشانہ بنایا گیا، لیکن ذرا دیکھیے کہ گزشتہ ماہ سعودی فضائی حملوں نے اس مشہور سیاحتی مقام کا کیا حشر کیا ہے۔ اس ملبے میں ایک 1400 سال پرانا گھر بھی شامل ہے۔ احمد شریف کہتے ہیں کہ سعودیوں نے ان تھالیوں پر حملہ کیا ہے۔ اس ملبے تلے ان کے بہنوئی سمیت 7 افراد دفن ہیں۔ ایک شورش زدہ علاقے میں ایک اور جنگ سے قبل اس سیرامکس فیکٹری میں 350 لوگ کام کرتے تھے۔ گزشتہ برس فضائی حملوں میں صرف اس کا خول بچا، قریب ہی ایک فرد ہلاک بھی ہوا۔ فیکٹری کے مالک غالب السواری نے ہمیں بم کے ٹکڑے دکھائے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ ہتھیار برطانوی کمپنی GEC مارکونی ڈائنامکس کے بنائے ہوئے ہیں۔ غالب کہتے ہیں کہ انہیں سمجھ نہیں آتا کہ برطانیہ، جہاں انہوں نے تعلیم حاصل کی تھی، ان کے خلاف استعمال ہونے والے ہتھیار کیوں ایکسپورٹ کر رہا ہے۔ انسانی حقوق پر کام کرنے والی تنظیموں کا کہنا ہے کہ یہ عالمی قوانین اور برطانیہ کے ہتھیار فروخت کرنے کے ضابطوں کی خلاف ورزی معلوم ہوتی ہے، تاہم برطانیہ اس کی تردید کرتا ہے اور اس کا کہنا ہے کہ ہتھیاروں کی فروخت کی کڑی نگرانی کی جاتی ہے۔ دارالحکومت صنعا میں شاید یہ جنگی جرائم کا ایک ثبوت امریکہ میں بنا ہوا کلسٹر بم۔ سیکیورٹی اہلکاروں کا کہنا ہے کہ اسے جنوری میں شہر کے مشرقی مضافات پر گرایا گیا تھا۔ اور یہ ہیں وہ چھوٹے بم جو کلسٹر بم سے نکل کر پھیلتے ہیں۔ ان کا استعمال 100 سے زائد ممالک نے ممنوع قرار دیا ہے۔ سعودی ان کے استعمال سے انکار کرتے ہیں، تاہم کثیر تعداد میں ہلاکتوں سے انکار نہیں کیا جا سکتا، جو کم از کم 3200 ہیں۔ اللہ اکبر! اقوام متحدہ کے مطابق ان میں بیشتر فضائی حملوں میں ہلاک ہوئے۔ وین ڈرائیور عبد الباری عمر گزشتہ مہینے صنعا کے مضافات پر حملے میں زخمی ہو گئے تھے۔ بچ تو گئے مگر بمشکل۔ یہ گیس سلنڈروں سے بھری وین چلا رہے تھے۔ حملے میں ان کے جسم کا 40% حصہ جھلس گیا تھا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں انتہائی اذیت میں ہوں، جس طرف کروٹ بدلوں شدید تکلیف ہوتی ہے، صرف خدا جانتا ہے کہ میں کتنے کرب میں ہوں۔ امن مذاکرات جلد شروع ہونے والے ہیں، لیکن اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ 1 برس کی جنگ نے اس بھلا دیے گئے ملک کو کئی دہائیاں پیچھے دھکیل دیا ہے۔ اور لگیورن کی رپورٹ۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر آپ کی دلچسپی کن خبروں میں ہے۔ لاہور میں خودکش حملے کے بعد سیکیورٹی فورسز کی کارروائی، سارہ حسن کا گلشن اقبال پارک میں ہونے والے حملے کے حوالے سے فیچر ابو گلشن اقبال چلیں، اور بیلجیم کے دارالحکومت برسلز میں پولیس اور مظاہرین میں ہونے والی جھڑپوں کی خبر زیادہ پڑھی گئی۔ آئیے اب ایک نظر دیگر اہم موضوعات پر ڈالتے ہیں۔ بیلجیم کے دارالحکومت برسلز میں پولیس اور مظاہرین کے درمیان جھڑپیں ہوئی ہیں۔ پولیس نے اس وقت مظاہرین پر قابو پانے کی کوشش کی جب کچھ مشتعل افراد نے سوگ منانے والی مسلمان خواتین کا سامنا کیا اور نازی سلوٹ کرتے ہوئے نعرے لگائے۔
یمن میں اطلاعات کے مطابق امریکی ڈرونز اور سعودی لڑاکا طیاروں نے القاعدہ کے جنگجوؤں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے۔ ابیان صوبے کے باسیوں کا کہنا ہے کہ ایک عمارت پر حملے میں 6 افراد ہلاک ہوئے، جبکہ ایک اور مقام پر ڈرون حملے میں 8 جنگجو مارے گئے۔ یونان اور مقدونیہ کی سرحد پر پھنسے ہوئے کئی سو پناہ گزینوں نے اس مقام پر بارڈر کھلوانے کے لیے مظاہرے کیے ہیں۔ بارڈرز پر واقع ادومینی کیمپ میں کئی ہفتوں سے تقریباً 12,000 پناہ گزین پھنسے ہوئے ہیں جو شمالی یورپ تک اپنا سفر جاری رکھنا چاہتے ہیں۔ شام میں حکومتی افواج نے شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کو شکست دے کر قدیم شہر پلمائرہ پر دوبارہ کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ روسی فضائیہ کی مدد سے حاصل کی گئی اس کامیابی کو شام کے صدر بشار الاسد نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بہترین کارکردگی کا مظہر قرار دیا۔ دولت اسلامیہ نے یونیسکو کے عالمی ورثے والے اس شہر اور اس کے پاس بسے نئے شہر پر مئی 2015 میں قبضہ کر لیا تھا۔ بین بلانک کی رپورٹ پیش کر رہے ہیں زیاد ظفر۔ 10 ماہ کے قبضے کے بعد پلمائرہ کے قدیم شہر کے یہ پہلے مناظر ہیں جنہیں دیکھ کر بہت سے لوگوں کو سکون پہنچا ہوگا، کیونکہ ان سے واضح ہوتا ہے کہ شہر میں واقع انمول آثار قدیمہ کافی حد تک سلامت ہیں۔ شام میں محکمہ آثار قدیمہ نے بھی اب تصدیق کی ہے کہ حکام کو وہاں زبردست تباہی کی توقع تھی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ پلمائرہ کو دولت اسلامیہ کے شکنجوں سے چھڑانے کے لیے کئی دن تک شدید لڑائی جاری رہی، جس میں شامی فوج کو روسی لڑاکا طیاروں نے فضائی مدد فراہم کی۔ فوج کے ترجمان کا کہنا ہے کہ پلمائرہ کا مکمل کنٹرول اب ان کے ہاتھوں میں ہے، لیکن شہر کے مضافات میں دولت اسلامیہ کی جانب سے اس طرح کے کار بم دھماکے اب بھی کیے جا رہے ہیں۔ شام کے صدر بشار الاسد نے پلمائرہ پر حکومتی افواج کے قبضے کو دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اہم پیش رفت قرار دیا ہے۔ عملی اور علامتی طور پر یہ ان کی اتنی ہی جیت ہے جتنی یہ دولت اسلامیہ کی ہار ہے۔ سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس نے اندازہ لگایا ہے کہ اس لڑائی میں دولت اسلامیہ کے تقریباً 400 جنگجو ہلاک ہوئے ہیں، لیکن دہشت گرد تنظیم کے خلاف فتح کم قیمت پر نہیں آئی۔ شہر کے کاروباری حصے میں اب مکمل ویرانی ہے، اس کی سڑکیں خالی ہیں، عمارتیں توڑ پھوڑ کا شکار، اور شہر کے عجائب گھر میں تمام آثار قدیمہ تباہ کر دیے گئے ہیں۔ اطلاعات یہ بھی ہیں کہ دولت اسلامیہ کے جنگجو پلمائرہ کے شہریوں کو یرغمال بنا کر انہیں اپنے ساتھ لے گئے ہیں۔ شامی فوج کا کہنا ہے کہ وہ پلمائرہ کے شہر میں اپنی فورسز کو مستحکم کر کے دولت اسلامیہ کا پیچھا کرتی رہے گی۔ بین بلانک کی رپورٹ۔ اگر آپ چاہیں تو مجھ سے اور ہماری ٹیم کے دیگر ساتھیوں سے ٹویٹر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ میرا ٹویٹر ہینڈل ہے @AliaNazki۔ اس کے ساتھ ہی سربین اختتام کو پہنچا، کل پھر حاضر ہوں گے، تب تک ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com دیکھتے رہیے۔ عالیہ نازکی کو اب اجازت دیجیے۔